بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسود الراعی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ خیبر کا محاصرہ جاری تھا کہ ایک چرواہا از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم فرمائیے۔ انبیاء کی تشریف آوری کا مقصد ہی اسلام کی اشاعت ہے۔ اس شخص کا نام اسود اور لقب راعی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کے سامنے دو منزلیں تھی۔ اپنی نگرانی کا ریوڑ، نمبر 1 اپنی نگرانی کا ریوڑ اس کے مالک کے حوالے کرنا جو قلعہ بند تھا، نمبر 2 مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت۔ مگر اب اس ریوڑ کا کیا کرے؟ بکریوں کا مالک قلعہ بند بیٹھا تھا، یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسود، بکریاں جہاں سے ہانک لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ اسود نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لی اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے ہاتھ چلی جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئی جہاں ان کا باڑا تھا۔ اسود امانت سے سبکدوش ہوتے ہی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور اپنے بھائیوں کے دوش بدوش دادی شجاعت دینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب دشمن کا پتھر لگنے سے وہ شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز ادا نہ کی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نجات و قبولیت کا بشدت اعتراف فرمایا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسود کی لاش رکھی گئی تو آپ نے شرم و حیا کی حالت میں منہ دوسری طرف کر لیا اور ایک لمحہ کے بعد جب لاش کی طرف متوجہ ہوئے تو عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، منہ پھیر لینے کا کیا سبب تھا؟ آپ کو اسود کی لاش سے کیا حیا آئی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اسود کی لاش کے ساتھ 2 حور عین ان کی منکوحہ بیویوں کے بدل میں موجود تھی۔ سیرت ابن حشام میں یہ واقعہ نقل ہے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ عمیر بن وہب قریشی کے اسلام لانے کا ہے۔ عمیر بن وہب مکہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے۔ ہوا یہ کہ بدر میں ان کا بیٹا اسیر ہو گیا جس کی وجہ سے ان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ بدر ہی میں صفوان کے والد امیہ بن خلف مارے گئے۔ ان کے دل سے اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا ملال نہ مٹ سکا۔ ایک روز شہر سے باہر مقام حجر میں صفوان اور عمیر دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے اپنے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے۔ صفوان، کیا کیا جائے، بدر کے نتیجے نے ہمارے دل میں ناسور ڈال دیا ہے۔ عمیر بن وہب، برادر عزیز، اس لڑائی کے انجام سے دنیا نظروں سے تاریک ہو گئی ہے۔ میں اگر زیر بار نہ ہوتا اور اپنے بعد بچوں کی گزر بسر کا سہارا بھی ہوتا تو مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ صفوان، آپ کے قرض اور آپ کے دونوں بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوں۔ عمیر، اور میرے لیے مدینے جانے کا یہ بہانہ کافی ہے کہ میں یہاں اپنے فرزند کی وجہ سے آیا ہوں جو مسلمانوں کے پاس اسیر ہے۔ صفوان اور عمیر دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ صفوان نے سواری اور زاد راہ کا انتظام کیا، عمیر نے تلوار کو آب دی، پھر زہر میں بجھایا اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر مسجد نبوی کے سامنے سواری سے اترے۔ ان کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہ تھا۔ اپنے لخت جگر کی اسیری کا خیال انتقام کے لیے ابھار رہا تھا۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار گلے میں حمائل تھی۔ حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی، دیکھا کہ عمیر کے چہرے سے شرارت ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عمیر حاضری کی اجازت پر مصر ہے۔
مگر شرارت اس کے بشرے سے ٹپک رہی ہے۔ رسول خدا اسے مت روکو۔ عمر نے مسلمانوں سے نگرانی کا اشارہ کرتے ہوئے آنے والے کا راستہ صاف کر دیا۔ رسول خدا نے عمیر کو نگرانی میں آتے دیکھا تو اپنے یاران وفا کیش کو حلقہ توڑنے کا حکم صادر فرما کر منتشر کر دیا۔ عمیر پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ عمیر صبح کا سلام پیش کرتا ہوں، یعنی یہ سلام جاہلیت کا تحفہ تھا۔ رسول خدا نے مجھے آپ کے اس تحفے سے بے نیاز فرما کر اہل جنت کے ہدیے سے سرفراز فرمایا ہے، جس کا اظہار السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ عمیر اس تحفے سے تو آپ حال میں فیضیاب ہوئے ہیں، اب تک ہمارے ہی مروجہ طریقے سلام پر عمل پیرا تھے۔ رسول خدا اس سفر سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ عمیر ہمارے جو عزیز آپ کے ہاں اسیر ہے ان کی خیر و خبر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ سے بھی تو ہماری قرابت داری ہے۔ رسول خدا گلے میں تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ عمیر خدا نہیں غارت کرے، خدا انہیں غارت کرے، انہی تلواروں نے ہمیں بدر میں آپ کے ہاتھوں ذلیل کر دیا۔ اے صاحب کیا بتاؤں، جس وقت میں سواری سے اتر رہا تھا اسے ہاتھ میں لینا بھول گیا۔ رسول خدا عمیر سچ کہو یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ مکہ میں حجر میں بیٹھ کر تیرے اور صفوان کے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ عمیر سہم گئے، گھبرا کر عرض کیا صفوان سے کیا طے ہوا تھا جو آپ ایسا فرما رہے ہیں؟ آپ ہی فرمائیے۔ رسول خدا صفوان سے تو یہی طے ہوا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو، وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے اور تعزیز تمہارے اہل و عیال کی کفالت بھی کرے۔ اے عمیر تم کب چوکنے والے تھے؟ وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے جس نے میرا بال بیکا نہ ہونے دیا۔ عمیر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت دیتا ہوں آپ کے رسول خدا ہونے کی اور خدا کے معبود برحق ہونے کی۔ اللہ کے رسول اور ہماری کم عقلی تھی کہ ہم آپ پر نازل شدہ وحی سے انکار کرتے رہے۔ یہ راز میرے اور صفوان کے درمیان تھا، اگر آپ پر وحی صادق کا نزول نہ ہوتا تو آپ کیسے معلوم کر سکتے تھے؟ خدا کا شکر ہے مجھے سیدھی راہ میسر آ گئی، حالانکہ نکلا میں برے ارادے سے تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حاشیہ نشین اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئے۔ فزادہم اللہ ایمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے فرمایا آپ ابھی یہاں قیام کرے۔ اصحاب رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ ان کا قیدی رہا کر دیا جائے اور عمیر کو تھوڑی بہت قرآن کی تعلیم بھی دی جائے۔ عمیر رضی اللہ عنہ واپسی پر مصر ہوئے کہ یا رسول اللہ مکہ میں تبلیغ کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ آپ نے بخوشی اجازت بخش دی۔ سبحان اللہ، قتل کرنے کے ارادے سے آنے والا مبلغ اسلام بن کر واپس لوٹا۔ آج کے واقعات اگر آپ کو پسند آئے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ان واقعات کو شیئر کریں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔